یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا تھا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود اس کے اس کی بیوی اس کی مالی حالت کا خیال رکھتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اسے ایک ایسا دوست ملا جو بہت ہی نیک دل اور ایمان والا انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست سے باتوں ہی باتوں میں اپنی مالی مشکلات کا ذکر کیا۔ اس کے دوست نے اسے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مقرر کرو۔ یہ بات سن کر اس سعودی نوجوان نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے اور تم صدقہ نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ خیر، وہ سعودی نوجوان اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے۔ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے، تجربہ کر لینے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ وہ سعودی نوجوان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اپنی ماہانہ 4,000 ریال تنخواہ میں سے صرف اور صرف 30 ریال صدقے کے لیے مقرر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور مہینے کے آخر میں یہ صدقہ ادا کر دوں گا۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میری حالت تو ایسے بدل گئی کہ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں اور سوچوں میں گم رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا ہوں۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر وہ مجھے مناسب پروفٹ دیتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے گاہک تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے صدقے کے لیے ضرور نکالتا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل اور اس کی خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے ہوئے دیکھو۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی تنخواہ میں سے کوئی ایک حصہ صدقے کے لیے مقرر کرتا ہے اور صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اسے صبر اور اطمینان سے کام لینا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ صدقہ دے رہا ہوں تو فوراً اللہ پاک مجھے اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ کچھ اجر اس دنیا میں ملتے ہیں اور کچھ آخرت میں ملتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقہ ہمارے اوپر کیا کیا پازیٹیو اثرات ڈالتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں سے افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل شانہ کے
غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے صدقہ بہترین ہدیہ ہے۔ صدقہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنے گا۔ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان صدقہ دلاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میسج کو بھی لوگوں تک پہنچائیں اور صدقے کی نیت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس میسج کی وجہ سے کوئی انسان صدقہ دینا شروع کر دے اور اس کا اجر اسے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔